السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ اس سلسلے میں آج ہمارے پاس آیت 204 ہے سورۃ البقرہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَمِنَ النَّاسِ، شروع میں پڑھا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، اور کچھ لوگ ایسے ہیں من جو یقول ان کا قول ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں۔ یہاں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے، من جو، يُعْجِبُكَ، عجب، تعجب، حیرانی کے معنی میں، اور دلکش لگنے کے معنی میں۔ عجب ہے، کیا عجب چیز ہے، کیا خوب چیز ہے۔ تو اس میں اٹریکشن، دلکشی، اچھا لگنا، بھلا لگنا کا معنی آتا ہے۔ آجابا، وہ بھلا لگا، وہ اچھا لگا۔ یعجبو، وہ اچھا لگتا ہے، کا تجھے، یعجبو کا، وہ تجھے اچھا لگتا ہے۔ من یعجبو کا قولہ، قول بات، قولہ اس کی بات، یعجبو کا قولہ اس کی بات تمہیں بھلی لگتی ہے۔ من یعجبو کا قولہ، وہ شخص جس کی بات تمہیں اچھی لگتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی گفتگو تمہیں بڑی اچھی لگتی ہے، جس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، ایسا شخص بھی ہوتا ہے۔ فی الحیات الدنیا، فی کے معنی میں، الحیات زندگی، الدنیا دنیاوی، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی، دنیا والی زندگی۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی شخص ہوتا ہے جس کی بات تمہیں اس دنیاوی زندگی میں اچھی لگتی ہے، بھلی لگتی ہے، تمہیں دلکش لگتی ہے، تمہیں اٹریکٹ کرتی ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ، شہادت سے، شہادت کے معنی گواہی، شہیدہ اس نے گواہی دی، اشہادہ اس نے گواہ بنایا، باب افعال میں چلا گیا، متعدی ہو گیا۔ اشہادہ اس نے گواہ بنایا، یشہدو وہ گواہ بناتا ہے، بنائے گا اللہ، اللہ کو، یشہد اللہ وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ انداز گفتگو کا بھی بڑا بھلا ہوتا ہے، اور پھر ساتھ اللہ کو گواہ بناتا ہے، یعنی اللہ کی قسمیں اٹھاتا ہے، اعلیٰ پر، اور اللہ کو گواہ بناتا ہے کس پر؟ ما جو، فی میں، قلب دل، قلبی ہی اس کے دل، فی قلبی ہی اس کے دل میں، ما فی قلبی جو اس کے دل میں، یشہد اللہ علی ما فی قلبی، اور اللہ کو گواہ بناتا ہے اس پر جو اس کے دل میں ہے، یعنی دل میرا اللہ جانتا ہے کہ میرے دل یہ ہے، اللہ جانتا ہے میں بڑا مخلص ہوں، یعنی اللہ کی قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنی دل کی باتوں پر۔ یہ تو ہے وہ اس کا ظاہر، لیکن اس کا باطن کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، جبکہ وہ شخص الد ہے، لدن سے، الد بہت زیادہ ہٹ دھرم ہے، لدن کے معنی ہٹ دھرم، اور الد بہت زیادہ ہٹ دھرم۔ اس میں الد کا لفظ واحد ہے اور اس کی جمع آتی ہے لدن، بہت زیادہ جھگڑالو لوگ، جیسا کہ سورۃ مریم میں آتا ہے اور آئے گا ہم جب پڑھیں گے، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، تو لدن جمع ہے اور اس کی واحد ہے الد۔ الد کے معنی بہت زیادہ ہٹ دھرم، افعل کے وزن پہ، فرمایا وَهُوَ الد، جبکہ وہ بہت ہٹ دھرم ہے۔ الخصام، الخصام خصم کی جمع ہے، خصم کے معنی فریق مخالف، جو آپ کا مد مقابل ہو۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یعنی وہ شدید قسم کا، کٹر قسم کا تمہارا دشمن ہے، تمہارا مد مقابل ہے، تمہارا مخالف ہے۔ ہاں، منافقت کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جب گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو ایسی اٹریکٹیو ہوتی ہے اور اس طرح لوگوں کو اپنی باتوں میں لے لیتے ہیں، ایسا چاپلوس مزاج ہوتا ہے، چاپلوسی کرتے ہیں، بڑی خوشامد کرتے ہیں، اور آپ کو ان کی بات بڑی بھلی لگنے لگ جاتی ہے، اور دنیاوی زندگی میں وہ آپ کو دھوکہ دے دیتے ہیں، اور پھر ساتھ اللہ کو بار بار گواہ بھی بناتے ہیں، اللہ کی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں۔ اور ویسے بھی جو اندر سے کمزور ہو وہ زیادہ قسمیں بھی اٹھاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک بشر پریشانی ہوتی ہے
کہ اس بات کی کوئی لاجک نہیں ہے، یہ اس بات کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ایک بے بنیاد بات ہے، لیکن وہ کر رہا ہے۔ تو جب بے بنیاد بات اپنے منہ سے نکالے گا تو ایک اندر ایک کمزوری سی محسوس ہوگی، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے اللہ کو گواہ بنائے گا، اللہ کی قسمیں اٹھائے گا، اور اس طرح سامنے والے کو یقین دلانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن فرمایا حقیقتاً وہ ایسا ہوتا نہیں ہے جس طرح تمہیں اچھا لگ رہا ہے، بلکہ وہ ہوا الد الخصام، حقیقت یہ ہے کہ ایسا شخص شدید قسم کا، کٹر قسم کا تمہارا دشمن۔ یہ وہ منافق نہیں جس کی منافقت کا پتہ چل گیا، یہ وہ منافقت ہے جس کی منافقت کا ہی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قسم کے اور ہر قسم کے منافق اور دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔